بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک چیز مسجد کے استعمال کے لیے دے دے، جیسے لائٹ ہو گئی، سیمنٹ ہو گیا، پیپ وغیرہ، تو کیا اسے صرف مسجد ہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا مسجد کے علاوہ اس جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو، جبکہ دینے والے کی مرضی مسجد کے علاوہ کے لیے نہیں ہے؟ اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز مسجد کے لیے نامزد ہو گئی کہ میں نے یہ چیز مسجد کو دی ہے، مسجد کے لیے وقف کی ہے، بس وہ مسجد ہی میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی ضرورت میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ کتاب الفتاوی، اسی طرح در مختار وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ خرگوش کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ خرگوش کھانا حلال ہے۔ اس کے متعلق دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام مرہ زہران میں ایک خرگوش کا پیچھا کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے پیچھے دوڑے، میں نے اسے پا لیا اور پکڑ لیا، پھر اسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اسے دھاری دار پتھر سے ذبح کیا اور مجھے اس کی ران دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ ہم نے خرگوش کو پکڑا اور پھر لٹکا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا اس کو کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا حکم دیا کہ تم کھاؤ۔ جو لوگ اور جو طبقہ خرگوش کو حرام سمجھتا ہے، معاذ اللہ، کیا اللہ کے پیغمبر نے حرام کھایا ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے حرام کی نسبت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں خرگوش حرام ہے، مکروہ ہے، ان کا فتویٰ اللہ کے نبی کی ذات پر ہے۔ معاذ اللہ، ان کے نزدیک آپ نے حرام کھایا، لیکن ساری کائنات تبدیل ہو سکتی ہے، اللہ کے پیغمبر مکروہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، لہٰذا خرگوش کو حرام کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ جنت کے اندر تو شیطان جا نہیں سکتا، پھر آدم علیہ السلام کو دھوکہ کیسے دیا؟ پہلی بات یہ ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ تو جنت سے اتر جا کہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، تو اس نے جاتے جاتے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو ملک اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہوں گے۔ دوسرا جواب کہ قرآن میں صراحت ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں تھا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 20، پارہ نمبر 8۔ جنت سے باہر کھڑے ہو کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کا خاوند بعد از وصال اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور جنازہ بھی اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح عورت اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا چہرہ مرنے کے بعد دیکھنا بالاتفاق جائز ہے، البتہ اسے چھونا یا غسل دینا یہ منع ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اسے دیکھ بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے۔ باقی اس کا جنازہ اٹھانا وہ تو خاوند بھی اٹھا سکتا ہے اور دوسرے اجنبی لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ در مختار، اسی طرح فتاوی شامی، در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 198۔